الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے آپ کو کچھ آیات بھیجی ہیں اور بغیر ترجمے کے ہیں، تو اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کا ترجمہ خود لکھیں گے، تاکہ آپ کو جتنی آپ محنت کریں گے نا، اللہ رب العالمین کا پکا سچا وعدہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہدایت کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ کو آیات بھیجی ہیں، آپ ہر آیت کا ترجمہ لکھیں اور پھر اس پہ غور کریں۔ اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے سوال کریں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ عبس۔ کل سے ہم نے شروع کر رکھی تھی اور کل ہم نے اس کی پہلی 10 آیات پڑھی ہیں۔ آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو ایک بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ تو واقعہ ہوا مکے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو میں مصروف تھے قریش کے کچھ سرداروں سے، تو اوپر سے یہ صحابی جو اندھے تھے یہ تشریف لائے، ابن مکتوم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیونکہ بات چیت کر رہے تھے تو تھوڑا سا آپ کو ناگوار گزرا۔ قرآن نے کس قدر اس کی پوری باڈی لینگویج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آیات میں بیان کی ہے کہ عبس و تولی۔ ذرا غور کریں کہ قرآن، اللہ کی کتاب، کس طرح انسان کی باڈی لینگویج سے اس کو کہ ان کا چہرہ کا تیوری چڑھائی اور انہوں نے بے رخی برتی۔ اب اس چیز کو بیان کر کے واقعے کا بالکل اتنا حصہ اور پھر بتایا کہ تمہیں دعوت دین کا جو کام کرنا ہے اس کا اصول کیا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دعوت تو سب کو دینی ہے، لیکن جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں ان سے آپ نے پوری طرح تعلق رکھنا ہے اور ان کی تربیت کا بندوبست کرنا ہمارے ذمے ہے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے اور رب العالمین کے کمالات کو دیکھیے کہ وہ کس طرح چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد اس میں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی کس طرح درست ان کے جو تھوڑا سا بھی انسانی غلطی ان سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو دوبارہ اپنے دین پر چلنے کے لیے ایک مثالی کردار کے طور پہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہ نوٹ کریں بات آپ کو، اس قرآن کا کام ہی یہی ہے۔ اگر ہم نے اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اگر ہمارا سچا پکا ایمان ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اس کی آیت تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ثواب پہ پڑھنے والوں کا مجھے بتائیں قرآن نے کہیں بتایا ہو کہ مجھے پڑھ لو تو میں ثواب دے دوں گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ثواب اس وقت ہوگا جب پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی دعوت دیں گے، تو بلا شبہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اس بات کو پوری طرح سمجھیے، دوسروں کو سمجھائیے کہ یہ قرآن کے ساتھ بڑا مذاق ہوگا کہ ہم قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں اور بغیر اس کتاب کے زندگی گزاریں۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ سر میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی پوچھیں۔ سوال یہ ہے کہ سر دیکھیں، ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، شکر الحمدللہ، اور بہت خوبصورت طریقے سے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی۔ سر یہ جو لوگ بول دیتے ہیں کوئی کسی کا ڈیتھ ہوئی بھی ہے یا کوئی یعنی کہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ بول دیتے ہیں نا لوگوں کو بھی آپ یہ سپارے پڑھ دو اور یہ کر دو، 2-4 سپارے یا آدھا قرآن، تو یہ جائز ہے سر؟ دیکھیے میری بات بڑے غور سے سنیے۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہرگز نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے ہرگز نہیں کیا کہ کوئی مر جائے تو اس پہ قرآن پڑھ دو، ثواب ہوگا اس کو۔ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں ہاں سر، ثبوت تو انہیں تو اب انکار کر دے۔ آپ ذرا میری بات تو سنیں۔ جی وہ انکار کرتے ہیں تو حق تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، بات ختم، معیار ہمارے سامنے وہ ہے۔ اب جی سر۔ دوسری بات، ہاں اگر اولاد پڑھے اور ماں باپ کو اس کا ثواب بخشے، وہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کام کر رہے ہیں جو ان والدین نے سکھایا، ان کو قرآن پڑھایا، سمجھایا، اور وہ جو دعا مانگیں گے، جو قرآن پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا اجر اس والدین کو دے گا۔ جی وہ تو استاد جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، قرآن آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن کا عمل جب ہوگا جب ایمان اور اس کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن نے کنڈیشن لگا دی ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرے گا تو اجر ہے، عمل نہیں کرے گا تو صرف ایمان اور اس ایمان کے خلاف کرے گا تو پھر وہ ہے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جی سر، یعنی کہ سر ہم لوگوں کو اگر کوئی بولتا بھی ہے تو انکار کر دیں سر، سیدھا سیدھا کہ بھائی نہیں، یہ جو ہے دیکھیں، یہ قرآن اور سنت کی روح سے آپ کوئی وہ نہیں ہے۔ میری بات سنیں، آپ سمجھانے کے انداز میں کہ بھائی آپ مجھے ثبوت لا دو کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے یہ عمل کیا ہو۔ اگر وہاں سے ثابت ہے تو یہ عمل ہم ضرور کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ آپ اگر مجھے ثبوت لا کے دے دیں تو میں بہت ممنون ہوں گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، سمجھانے کا جزاک بھی اللہ خیر۔ سمجھانے کا بھی انداز ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو اگر ہم نے غلط طریقے سے سمجھایا اور وہ ہمارے کہنے پر اس نے دل میں نفرت رکھ لی کہ یہ تو عجیب مسلمان ہے، باقی نہ کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اسی لیے آپ کو کل میں نے بتایا کہ یہ 10 آیتیں جو پہلی ہم نے پڑھی ہیں، وہاں سورہ میں نے آپ کو لکھوائی ہے، سورہ نحل کی آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ یہ بہت ہی بڑا ایک مسئلہ ہے سر، بنا ہوا لوگوں کے لیے نا۔ اصل میں آپ سے عرض کروں، یہ اب وقت نہیں ہے ہم اس کی تفصیل میں جائیں، اس سے ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بندہ جو ساتھ لے کے گیا ہے نا عمل، وہی کام آئے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اولاد والدین کے لیے کرے گی کیونکہ وہ والدین نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی تربیت کی ہے، وہ ان کو پہنچے گا۔ لیکن کسی اور کا عمل، میں روزے رکھوں اس کا ثواب آپ کو مل جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب آگے چلتے ہیں اور بڑے غور سے سنیے، قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کریں، آپ کہیں گے کہ قربان جائیں اس رب العالمین پہ جس نے یہ ہدایت اور اتنی گہرائی اور گہرائی میں ہمیں بھیجی ہے۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اچھا، کون سی آیت سورت ہے؟ یہ سورت ہے ابس، اور ابس کی آیت نمبر ہے 11۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے مجھے سنیں پہلے، یہی بات قرآن نے پھر دوسری جگہ کہی ہے، حوالہ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مزمل کی 19 اور دہر کی 29 دونوں میں یہی الفاظ ہیں، ان ہذہ تذکرہ، وہاں کا نا انہا تذکرہ، یہاں کا ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء، جو کوئی بھی چاہے،
اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کا راستہ اس میں ڈھونڈ لے، پکڑ لے۔ تو رب کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن اور سنت سے سر۔ قرآن و سنت سے ملے گا۔ اچھا، پھر الحاقہ میں ذرا غور لکھیے، الحاقہ کی آیت ہے 48، یہ سب لکھا کریں اور اس کو دیکھا سمجھا کریں۔ سر سوری، تیسرا کون سی سورت تھی؟ الحاقہ کی 48، 48 نمبر۔ سر نہیں، یہ اس آپ سے نے کل پہلے۔ لکھائی تھی نا، کل لکھائی تھی نا سر نے ہاں یہ جی۔ آیات ہمیں۔ اچھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ایمان لائے گا تو یہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، کافر تو نہیں لائے گا ایمان اس پر۔ تو یہ ہدایت اور یاد نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے۔ آمین۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تم بحثیں کر رہے ہو نا، کبھی اس قرآن کو کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لائے ہیں، کبھی کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ کلا کا مطلب ہے یہ سب غلط ہے۔ تو ٹھیک کیا ہے؟ آگے فوراً انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے۔ کس بات کی یاد دہانی ہے؟ کس بات کی نصیحت ہے؟ آخرت کی سر۔ نہیں 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 نہیں، السلام علیکم۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے قرآن و سنت کے مطابق جو باتیں یہ ہم یاد کر رہے ہیں۔ دہانی ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تمہیں وہ راستہ اختیار کرنے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے۔ جب تم اللہ کے بندے بنو گے تو قیامت آخرت عقیدہ توحید سب تمہارا پہلا یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی یہ نصیحت ہے۔ اچھا، آیت 11 میں نے پڑھ دی، کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے وہ قبول کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس کا جی چاہے وہ قبول کرے؟ سر انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے۔ آپ نے یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی۔ اوپر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے آیت 11 کے ساتھ؟ سر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا ہے، اب انسان کی مرضی ہے جو ہاں، راستہ اختیار یہ ہے دونوں جوڑ کے ہمیشہ آیت کے اندر پہلے تشریح سمجھیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا کے، اور نصیحت بھی وہ جو انسان کی دنیا اور آخرت میں اس نصیحت پہ عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا، عمل نہیں کرے گا تو تباہ و برباد ہوگا، جیسے آج امت مسلمہ ہو رہی ہے، پاکستان ہو رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کھول کھول کے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے اور ہمیں بار بار متنبع کر رہا ہے۔ اس سے اللہ کی وہ حجت پوری ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے گا، کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اس قرآن کی نصیحت پر عمل کی۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک، فمن شاء ذکر، اب مرضی تمہاری ہے، اختیار تمہارا ہے، چاہو تو یہ نصیحت جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس پہ عمل کر لو، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اگر نہیں کرو گے ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ پوری گواہ، آج آپ نے ملک کو دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں۔ ان چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیں۔ اچھا، یہ تو دیکھیں 2 آیتیں ہیں اور کل 6 الفاظ ہیں۔ رب نے
کس قدر نصیحت اور اس نصیحت کا انجام بتا دیا۔ اب آگے چلیے۔ اچھا بلا ان دو آیتوں میں کس چیز کا بیان ہے؟ یہ بیان ہے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی رفت کا، کہ ایسی عظیم کتاب، ایسی عظیم نصیحت جو دنیا اور آخرت میں اس پہ عمل کر کے ساری بھلائیاں سمیٹ لو۔ اچھا آگے چلیں۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مکرم یعنی لائق تعظیم ہیں، مرفوعۃ مطہرۃ، جو بلند مرتبہ ہیں اور پاکیزہ صحیفے ہیں، بِأَیْدٍ سفرۃ، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں، کرامن بررۃ، جو معزز ہیں اور نیک ہیں۔ تو یہ جو تین آیتیں ہیں، چار، فی صحف مکرمہ، مرفوعۃ مطہرہ، بِأَیْدٍ سفرہ، کرامن بررہ، تو یہ چار آیتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کہ یہ جو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ بھئی بڑے لائق تعظیم صحیفوں میں درج ہے، بلند پایا ہے، پاکیزہ ہے، ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں ہے جو معزز اور نیک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی عظمت کا بیان ہے نا اس میں، کہ قرآن نہیں، عظمت کا تو بیان ہے، لیکن اب اتنا خلاصہ مت بتائیے نا۔ ان چار آیتوں کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی کون سی عظمت بیان ہو رہی ہے؟ سر یہ یہ کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ان کے سب کے صحیفوں میں اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ نہیں، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا۔ میں چار آیتوں کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے بیان کریں۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ سارے انبیاء کے ذکر ہے صحیفوں میں۔ دیکھیں نا، سوچا کریں کہ چار آیت آپ کے سامنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ یہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس لوح محفوظ کے بعد یہ نگرانی کس کی ہے؟ وہاں فرشتوں کی ہے۔ فرشتے ہی یہ پیغام لے کے انبیاء تک آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن بذریعہ وحی پہنچا ہے۔ فرشتوں اور فرشتے اتنے امانت دار ہیں کہ وہ بالکل وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، بال برابر بھی نہیں انحراف کر سکتے۔ اچھا، اب اس قرآن کی عظمت کے حوالے سے کہ کتنی بڑی نصیحت اور ہدایت ہے، مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت بتائیے کہ جو اس قرآن کی عظمتوں کا حق ادا کرتی ہو، نصیحت اور ہدایت کے حوالے سے۔ پھر تو میں مانوں گا کہ آپ کو واقعی قرآن کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جی، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھا راستہ، جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتے ہیں جو تم صراط مستقیم مان رہے ہو نا، وہی سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا ہے۔ یہ بڑی عظیم، اس اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی عظمت اور رفت کا جو بیان اس آیت میں ہے کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی، یہ صراط مستقیم جو تمہیں سیدھا جنت میں لے کے جائے گا، یہ وہ صرف اور صرف قرآن کا راستہ ہے۔ اچھا، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیدھا راستہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے کیا خاص بندوبست کیا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو،
तबा ताबीन का दौर हो, आज का दौर हो, क़यामत तक का दौर हो, हर ज़माने में ये कुरान सिरात मुस्तकीम का रास्ता इसी से मिलेगा। सर हिफाजत का जिम्मा लिया है अल्लाह ताला ने। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर रब ने उसके लिए कि क्योंकि इसको क़यामत तक रहना था सिरात मुस्तकीम का जरिया, तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत भी अपने जिम्मे ले ली। सुभान अल्लाह। ये अजमत कुरान जितनी हमारे दिल में बैठेगी ना, जितना हमारा ज़हन, हमारा दिलो दिमाग इसकी हकानियत की गवाही देगा, उतना ही हमारा ईमान मजबूत होगा और हमें बड़ी आसानी होगी कि इसी पर अमल करके हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। तो इसकी ताज़ीम और इसकी अजमत और इसकी रिफत और इसकी हकानियत कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ, हक है, जितना आपको यकीन होगा। और कुरान की ढेर सारी आयत हैं, इस पे कभी इंशाल्लाह एक अलग से हम रख लेंगे सेशन कि जिसमें कुरान की अजमतों का बयान हो, ताकि मैं और आप पूरी तरह इससे आगाही हासिल कर लें। इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई किताब मुझे बताएं, कोई किताब जो आज तक लिखी गई हो, उसका राइटर या उसका मुसन्नफ ये दावा करे कि ये शक व शुबा से बालातर है। मुझे बताएं कोई किताब दुनिया की। सर कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है। किताब ऐसे। सिर्फ ये नहीं, बल्कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर किताब का राइटर जो है वो 2-4 साल के बाद आउटडेटेड हो जाती है। क्यों? उससे अच्छी किताब आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला की ये किताब ये कभी आउटडेटेड नहीं होगी। ये इतनी बरहक है कि जितनी उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्के के लोगों को इस किताब ने क्या इज्जत बख्शी है, जिन्होंने कबूल किया, और वो दिन और आज दिन है जो इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगी कौमें, वो दुनिया में सरफराज होंगी। आप आज मुसलमानों को देख लें, अल्लाह अकबर, कुफर इतना मुतहिद कि आप देखें कि अमेरिका और यूरोप उस इसराइल की बैक पे खड़े हैं जहां खुद उनके अवाम, हम तो मुसलमान अब कहाँ मुसलमान रहे हैं, वो काफर कहते हैं कि इतना जुल्म तारीख में कभी नहीं हुआ जो आज इसराइल गजा में कर रहा है। लेकिन वो काफर हुकूमतें बिल्कुल डट के उसके पीछे खड़ी है, और ये बुज़दिल मुसलमान हुक्मरान ये इसराइल की मदद कर रहे हैं। सोचें जरा, कुरान को छोड़ के बंदा या कौमें कितनी जलील हो जाती हैं। ये आज आपके सामने हालात और वाक़या। कुरान तो आया था जो अपने मानने वालों को, जिनका इस पर ईमान है, उस पर अमल करें, वो दुनिया में इनविंसिबल बन जाएंगे, उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। आपके पड़ोस में देखा नहीं है कि अफगानिस्तान में किस तरह निहत्थे थे कुरान पे चलने वालों ने, मुजाहिदीन ने किस तरह अमेरिका जैसी पावर को शिकस्त दी है, उससे पहले रूस को शिकस्त दी है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो ये थी आयत 11 था 16 जो कुरान मजीद की अजमत का बयान है। मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान किया है। कोई सवाल कोई इसके हो तो, वरना आगे चलें। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो इन कुंतुम मुमिनीन, ये वादा अल्लाह का कि तुम फतहमंद होगे, तुम गालिब होगे, इन कुन तुम मोमिनून, मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन होगे। तो आज हम मोमिन नहीं हैं, ना हमारा ईमान ना हमारा अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुताबिक। तो आज हम मुसलमान नहीं है, तो जिल्लत और पस्ती हमारे। ये आपने आयत जो पढ़ी है ना, टुकड़ा, इन कुन तुमुल आलाउन इन कुन तुम मोमिनीन, ये बड़ी प्यारी और हक जो अल्लाह ने बयान किया है, वो हक है।
قرآن حق ہے، اس کا فرمایا ہوا حق ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے لیے کتنا بندوبست کیا ہو، یہ کتاب بھیجی ہو جس کا آپ نے پیچھے ذکر پڑھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو، منکرین کو، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے عملاً انکار کیا ہوا اس قرآن کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، یہ کیسا سخت منکر حق ہے۔ تو جو منکر حق ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل لعنت ہوتا ہے، ذرا غور کریں۔ اتنی بڑی نعمت کو، اتنی بڑی نصیحت کو، اتنی بڑی صراط مستقیم پر چلنے والی ہدایت نامے کو جب انسان اس کا عملاً انکار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں قابل لعنت ہوتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ آج۔ اچھا، صرف اللہ تعالیٰ آیت 17 میں تو یہ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے انسان تو اپنی پیدائش پر تو غور کر۔ تو یہ بالکل غور کرے گا تو اللہ کو الگ کر کے رکھ کے سوچ کہ تو کس گندے پانی کے ایک نطفے سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ صرف پیدا ہی نہیں کیا، وہ تمہاری شکل و صورت، تمہاری صلاحیتیں، تمہیں ہر چیز دنیا کی عطا فرمائی۔ اور پھر من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا انسان غور تو کرے کس چیز سے اس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ من نطفۃ، نطفے کی ایک بوند سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، تو اور اس کی تقدیر بھی لکھ دی۔ کیا مطلب ہے فقدرہ؟ اس میں پوری دنیا ہے، ایک صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کی تقدیر بھی لکھ دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہ نیکی بدی اور سارا کچھ اس کی قسمت، عمر، رزق، صلاحیتیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی۔ اچھا، نیکی بدی جو ہے نا، وہ آپ ذرا اس کو الگ کر دیں، کیونکہ ابھی اوپر پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تم نیک بنو گے اپنی کوشش سے، برے بنو گے اللہ کے راہ کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا، وہ اس کا علم حال، ماضی اور مستقبل پر پوری طرح محیط ہے۔ لہٰذا وہ جو تقدیر اس نے لکھی ہے وہ ایسا الٹپ نہیں لکھی، اس نے وہ اس کے مطابق لکھی ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو اس نے اپنے علم اور اس کے مطابق لکھی ہیں، حکمت کے مطابق، لیکن بہت ساری چیزیں خود ہم اس حساب سے لکھی ہیں جو ہم دنیا میں کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ عمل کے معاملے میں ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا۔ اور یہاں بھی آپ اگر بڑے غور سے دیکھیں، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ تمہاری چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تقدیر کی ٹھیک ٹھیک انٹرپریٹیشن ہمیں ہونی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے اور سمجھ ہونی چاہیے۔ کوئی سوال؟ یہ فقدرہ میں نے آپ سے کہا نا، پس اس نے پورا لکھ دیا کہ دنیا میں کیا کرے گا یہ خود، اور یہ کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، کہاں جیے گا، دنیا میں کون سا کام کرے گا، یہ سب اللہ رب العالمین کے پیش کی علم تھا جس کی بنیاد پر اس نے لکھ دیا۔ یہ ہے فقدرہ۔ ہم برائی کریں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہرائیں، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے لکھ دیا؟ نہیں، اس نے وہی لکھا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سر یہ بھی تو ہے نا، خود خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ اچھا، اب پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں، خوش بخت کب ہوگا؟ جب نیک عمل کرے گا۔ تو پھر اللہ اس کو خوش بخت لکھے گا۔ تو اللہ تو اس لکھے گا جو کچھ وہ کرے گا۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس نے لکھ دیا اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اس نے تو آزادی دی ہے، یہی تو میں پڑھ کے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔
اللہ نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ وہ کرے گا برے کام تو بدبخت لکھے گا. بات کو پوری طرح سمجھیں اور سمجھائیں تاکہ لوگ سمجھیں ٹھیک بات کو. سر سر میرا ایک سوال اگر آپ تقدیر کے بارے میں نا ایک لیکچر رکھ لیں تو بہت ساری جو ہماری ذہن میں جو غلط باتیں ہیں وہ ذرا کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. چلیں یہ نوٹ کر لیا. اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہم بہت زیادہ جو ایفرٹس کرتے ہیں نا بالکل پاگلوں کی طرح دین کو چھوڑ کے، تو وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. باقی جو اصل جو کام ہے ہمارا وہ دین کے لیے کوشش ہے کہ ہم عمل کے لحاظ سے جو اللہ نے چوائس دی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں اس کو ذرا سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہمارا کام اس تقدیر میں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں لکھے کہ جو اچھے تقدیر جن کے بارے میں اچھی تقدیر ہے. اچھی تقدیر لکھی جائے گی جب ہم دنیا میں اس دین پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے. تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے ہم، تو پھر اللہ کو تو پہلے پتہ تھا اور پتہ ہے اور پتہ رہے گا کہ اس نے پھر ہمیں لکھنا ہے برے لوگوں میں. کیوں؟ کہ ہم نے برے کام خود کیے. تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں جو عبرت یا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں لکھے. تو اس میں ترغیب ہے انتہا درجے کی کہ اگر تم بدبختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم نیک کام کرو. اور آپ ہر ایک جو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھتا ہے، اس کا یہ کام ہے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اب دیکھیں ایک ایک آیت پہ ذرا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر تو آپ نے پڑھ لیا کہ ذرا اپنی پیدائش کو دیکھے تو صحیح، اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں بنا رہا ہے اس کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی. پھر اللہ رب العالمین کے احسان تو دیکھے ذرا. اس کے بعد فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی آسان راہ کی، راستے کو آسان بنا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی راہ جو ہے اس کو آسان بنا دیا. سر اس کی ہدایت کا بندوبست کیا قرآن و سنت. کس کا بندوبست کیا؟ ہدایت کا. ہاں، اگر اس قرآن و سنت کے مطابق چلے گا تو یہ راستہ اس کے لیے طے کرنا بڑا آسان ہوگا. کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر صراط مستقیم میں آزمائشیں ضرور ہیں، لیکن ان آزمائشوں کو مومن اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یہی آزمائشیں میری سیرت و کردار میں مجھے حق پر قائم رہنے کی مدد کر رہی ہیں، استقامت مجھے عطا کر رہی ہیں، برائی سے بچنے میں میرے اندر وہ پاکیزگی، وہ تزکیہ ہو رہا ہے جو عین مطلوب ہے. تو اس لیے آسان راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، جس میں انسان دنیا میں بھی اس پہ عمل کر کے اپنی تزکیہ کا حصول اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہوتی ہے. ثم سبیل یسرہ، پھر اس کی زندگی کے لیے ایک آسان راستہ بھی بتا دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، یہ تو معاملہ تھا نا دنیا میں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے فوراً؟ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر میں پہنچا دیا. ذرا دیکھیں پوری زندگی کا نقشہ چند آیات میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ پوری زندگی میں اگر اس نے اس آسان راہ سے کو اختیار کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کو چھوڑا تو انجام کیا ہوگا. وہ کلیئر کرنے کے بعد بتا دیا موت ہر شخص کو آنی ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. آپ دیکھیں رب کتنی انسانی زندگی کے بارے میں اختصار کے ساتھ پورا نقشہ سامنے رکھ دیا.
सुम्मा इज़ा शाअ अंशरहू, फिर जब चाहा उसको दोबारा खड़ा कर दिया। ये कब होगा? जब दोबारा कब खड़ा होगा? सर दूसरे सूर के बाद। ये हाँ, सर दूसरा हमें सूर बिल्कुल फूंका पता जाएगा। होना चाहिए कि ये बात जो हो रही है ये वहां क्यामत का कौन सा मरहल है, बिल्कुल दूर है। सार के कुरान कहता है कि फैजा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से उठ के खड़े हो जाएंगे। ये है वो मुकाम जहाँ के सुम्मा इज़ा शाअ अंशरहू, फिर जब चाहा उसको दोबारा खड़ा कर दिया। अब इंसान की नाशुक्री पर उसको कितनी बड़ी तंबीह है, और आपको मुझे आज इस बात को नोट करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमरहू, हरगिज़ नहीं उसने वो फर्ज अब तक अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। क्या हमारी अक्सरियत कर रही है उसका, उस हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है? बताएं मुझे। नहीं सर सर, इसीलिए तो जलील हो रहे हैं ना। बिल्कुल, तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, गिला कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमरहू, हरगिज़ नहीं उसने वो फर्ज अदा ही नहीं किया जिसका उसे हुक्म दिया गया था। फल यंजुरुल इंसान इला तामिही, इंसान जरा देखे तो सही अपने खाने को, सर उस पे तो गौर करे। इन सबब नल मा सबा, हमने खूब पानी लंढाया या पानी बरसाया। उसके बाद क्या किया? सुम्म शककनल अर्द शक्का, फिर जमीन को अजीब तरीके से फाड़ा। फअंबतना फीहा हब्बा, फिर उसके अंदर से गल्ले उगाए। इसका क्या ताल्लुक है? आयत 26 में जो कहा कि सुम्म शककनल अर्द शक्का, पानी बरसा तो फिर जमीन को हमने फाड़ा और उसमें से गल्ले उगा दिए, क्या मतलब है इसका? जल्दी बताएं। सर किसान ने तो बीज बो दिया, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि वो फिर जमीन को फाड़ के फिर अल्लाह ताला उसको उगाते हैं और फिर आगे परवरिश उसकी होती है तमाम। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देखें उस पौधे को जमीन, पता नहीं आपने जमीन देखी है कि नहीं, मैं तो क्योंकि जमींदार हूं, इतना नर्म और नाजुक पौधा होता है, वो किस तरह उस मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकल आता है, उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन है। उसको अल्लाह हुक्म देता है तो जमीन उसको बाहर आने देती है, वरना फिजिकली आप देख लें, साइंस का कोई उसूल अप्लाई कर लें कि वो इतना नरम और नाजुक पौधा वो जमीन को फाड़ के कैसे निकल आता है। ये सिवाय अल्लाह के हुक्म के और कोई चीज है ही नहीं। जी सर। सर बाज़ औक़ात सीमेंट की जमीन होती है तो उसको भी फाड़ लेता है। बिल्कुल। तो सर ये देखें इस रब की कितनी शान बुलंद है, किस कदर हम लोग आजिज हैं उसके आगे। आप जरा इस पे गौर करें, क्योंकि आप जब 4-6 फिक्रे बोलते हैं तो मुझे फिर मेरा वक्त आप ले लेते हैं। तो जो मैंने बात आपको बताई है उस पर गौर करें कि ये कितना कमाल है रब का, कि ये नरम नाजुक पौधा वो उस मिट्टी को जो उसके ऊपर ऐसी है कि अकल कभी नहीं मान सकती कि ये इतना नरम नाजुक पौधा इस जमीन से बाहर निकल आएगा। ये उस रब का हुक्म है। और सुम्म शककनल अर्द शक्का, पानी आता है, फिर वो जमीन जो है जरखेजी की वजह से अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है फअंबतना फीहा हब्बा, फिर उसके अंदर से गल्ले उगाए। गल्लों के अलावा और क्या उगाया? व इनबन व कज़बा, अंगूर और तरकारियाँ। व जैतूनम व नखला, जैतून के दरख्त भी और खजूरों के दरख्त भी। हदाइक गुल्बा, और घने बाग उससे उगाए। फाकिहतम व अब्बा, तरह तरह के फल और चारा पैदा किया। मता अल्लकुम, ये तुम्हारे लिए भी माल जिंदगी का सामान है। वले अनआमिकुम, और तुम्हारे जानवरों के लिए भी। अब जरा आप मुझे ये बताइए, ये गौर किया करें, हमने शुरू किया था आयत 24 से, कि जहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जरा इस खाना जो तुम्हें मिलता है
اس پہ غور تو کرو کہ یہ کیسے زمین سے دانہ اگتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ آیت 32 تک اس جو مختلف اس میں سبزیاں، ترکاریاں، پھل، زیتون، انگور، پتہ نہیں کیا کیا اگتا ہے. تو یہاں ان آیات میں کس چیز کا بیان ہے؟ آیت 24 تا آیت 32. سر توحید سر اس میں ربوبیت. شاباش، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بندوبست کس لیے کیا ہے؟ ہماری جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی سے. اس لیے یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے. اچھا، شاباش، سوال کیجئے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اس توحید ربوبیت کا، یہ جس پالنے کا لاجواب بندوبست اللہ نے کیا جو یہاں بیان ہوا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس توحید ربوبیت کا ہم سے کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ سر وائن سر شکر صبر اور شکر ادا کریں. سر ہم اللہ کا ہر حکم مانیں. سر اسی کی عبادت کی جائے، صرف اور فرما صرف اسی. برداری کریں اللہ اور اس کے رسول کی. اور وما ابھی تک خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ مجھے یہ آیتیں مت سنائیے. یہ آیتیں اپنی جگہ پر حق. میرا سوال آپ سے ہے کہ اس ربوبیت کا تقاضا کیا ہے؟ آخری تقاضا کیا ہے؟ آپ سنیں غور سے، یہی وہ چیزیں مس کرتے ہیں ہم. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ایک دن یوم قیامت قائم کر کے ہم سے حساب لے. جو بے شمار نعمتیں یہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ توحید ربوبیت کا تقاضا آخرت لازمی ہونی چاہیے، تاکہ انسان ان ساری چیزوں کا حساب اللہ کے سامنے دے. تو یہ ہے ربوبیت سے دلیل آخرت پر. سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو. یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن بھرا پڑا ہے. توحید ربوبیت کی آیتیں میں لکھواتا ہوں، ذرا آپ ان کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ اس توحید ربوبیت کا نتیجہ یہ ہے. ابھی آپ نے کہا شکر کریں، ہم اس کی عبادت کریں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم اس نہ صرف دنیا میں شکر کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، سب کچھ کریں کیونکہ وہ ساری نعمتیں اس نے دی ہیں. اس کا ایک اور تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک آخرت قائم ہونی چاہیے اور دیکھا جانا چاہیے کہ کس نے شکر کیا اس کو اس کا اجر ملے جنت کی شکل میں، اور آپ اس کو جس نے نہیں ان بے شمار نعمتوں کا شکر نہیں کیا اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینکے. یہ عین تقاضا ہے اس کا. ڈاکٹر صاحبہ وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، 100% ہیں، لیکن جو میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے وہ آپ نے سمجھی ہے؟ جی سر بالکل سمجھیے. پہلے اس کو سمجھیں، پھر یہ ساری آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں 100% ٹھیک ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے اس ساری نعمت ربوبیت کا کہ اللہ نے پھر اس کا ہم سے حساب لینا ہے اور آخرت ہونی چاہیے. اور اسی توحید ربوبیت کی جو سارے یہ ڈسکرپشن ہے، یہ مجھے اللہ کی شان ہے کہ میرا اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے کیا زبردست بندوبست کیا ہے. تو میں اسی کے سامنے جھکوں. جب مجھے اس کے یہ احسانات کا ٹھیک ٹھیک ادراک ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں شکر، صبر وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے اس کے اندر. آپ ذرا ربوبیت کے بارے میں آیات لکھیں اور آپ ان کو پڑھیں گے اور غور کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 22 پڑھیے. ربوبیت کا سورہ الانعام کی آیت 99 نمبر. سورہ نحل کی آیت 10 اور 11. سورہ 20 کی سورہ طٰہٰ کی آیات 53 اور 54. اور آخری
لکھیں، آخری تو نہیں، بے شمار اور ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کو چند آیات لکھوائی ہیں۔ آخری ہے جو میں نے لکھوا رہا ہوں وہ ہے سورہ یاسین کی آیت 33 تا 35۔ اب مجھے بالکل پتہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ ہی مجھے بتائیں، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ آپ پڑھتے ہیں، کون سی آیت ہے یہ جو پڑھیں آپ 33 تا 35 جس میں ربوبیت بیان ہوئی ہے، تاکہ ہم سب سمجھیں۔ جلدی پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آیاتن، ہر ایک کے ساتھ آیاتن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مجھے اس طرح کا جواب نہیں چاہیے کہ آپ آیاتن کہہ کے اور سوال کے جواب کو بالکل ادھورا بھی نہیں بلکہ 1/10 بھی نہیں آپ نے بتایا۔ سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں، شاباش۔ وآیت لهم الأرض المیتۃ أحییناها وأخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا رک جائیے یہاں پہ۔ آپ نے دیکھا کہ توحید ربوبیت ہے یا نہیں اس آیت میں؟ جی سر بالکل۔ یہ ہیں وہ چیزیں جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے کہ سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں ہم۔ ایک ایک بات سب سے پہلے دیکھیں، سورت میں کمال ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا حقیقت بیان کر دی ہے۔ یہ ہستی جو ان پڑھ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کہیں کسی کے پاس نہیں سیکھا، یہ قرآن جو ان پہ نازل ہوا ہے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ کتاب حکیم، یہ ہدایت کا سرچشمہ کہ آپ نبی ہیں، یہ نبی لا سکتا ہے۔ اور آیت 33 ابھی آپ نے سنی، آگے پڑھیں میڈم۔ وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها بس کافی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں کس قدر توحید ربوبیت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے جو باقی میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، یہ آپ جب پڑھیں گے سمجھ کے، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فہم عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو اس طرح پڑھیں، اس طرح سمجھیں کہ یہ ساری جو آیات میں نے لکھوائی ہیں چند، آپ کو جب پڑھیں گے آپ کو توحید ربوبیت بالکل کلیئر واضح ہو جائے گی۔ کوئی سوال یہاں تک جو میں نے پڑھایا آپ کو آیت 32؟ اگر کلیئر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 33 سے 33 سے لے کر 37 تک۔ یہ سب آپ کو قرآن پہ اپنے نوٹ لکھنا چاہیے۔ یہاں 33 سے لے کر 37 تک قیامت کے روز جو نفس نفسی کی ایک بہت بڑی ہولناک ہوگا معاملہ، وہاں اس وقت کیا صورتحال ہوگی یہاں بتا دیا۔ یہ ہے وہ مراحل جس کو تم نے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دے کر تمہیں حق ادا کر دیا، پھر تمہاری ربوبیت کا سارا سامان پیدا کر دیا، پیچھے بتا دیا جن آیت میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اب بتا دیا کہ ذرا یاد رکھنا یہ سب میں نے جو تمہیں دیا ہے نا، یہ سب قیامت کے دن جو ہے تمہیں اس سمجھ آئے گی جب تم یہ دیکھو گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ذرا ہولناکی کا دیکھیں۔ اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، وہ اپنی ماں سے بھاگے گا، وَأَبِيهِ، وہ اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، وہ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ، وہ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔
یہ جب پہلا سور ہوگا نا، پھونکا جائے گا، اس کے بعد کا ذرا ایک چھوٹا سا منظرنامہ آپ کے سامنے اللہ نے رکھ دیا۔ سر دوسرا سور ہے زندہ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لگتی ہے، لیکن جب پہلا سور پھونکے جائے گا تو انسانوں کا بالکل حال یہی ہوگا۔ مرنے سے پہلے بھی جو پہلا سور پھونکا جائے گا سارے انسان مریں گے، مرنے سے پہلے یہ صورتحال ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کریں، کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتا رہے ہیں، دنیا میں دھاندلیاں یا انسان اپنے بھائیوں کے لیے کرتا ہے، یا ماں کے لیے، یا باپ کے لیے، یا بیوی کے لیے، یا بیٹوں کے لیے، حرام کس لیے کماتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ رشتے جن کے لیے تم نے دنیا میں دھاندلیاں کی ہیں نا، یہ تم سے بھاگیں گے، تم ان سے بھاگو گے۔ یہ اس کیفیت کا منظر نامہ ذرا اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی روش اختیار کرنی چاہیے، برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نیکیاں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں پیش آنی ہے۔ اور اگلی آیت ذرا اس کے ساتھ لکھیں، سورہ عبس کی آیت، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں اب سنیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان رشتہ داریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آج اس وقت جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ماں باپ بہن بھائی کی جو رشتہ داریاں ہیں، یہ کس وقت ختم ہو جائیں گی؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ سر یہ کون سی آیت آپ نے پڑھی، کون سی یہ صورت کی؟ ہاں لکھیں، یہ سورہ مومنون کی آیت 107 ہے، سورہ مومنون کی آیت 107۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، کبھی غور کیا کریں، قرآن اسی لیے تو نازل ہوا ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں۔ اچھا، پتہ چلا کہ یہ رشتہ داریاں اسی وقت آئیں جب تک ہم دنیا میں ہیں، اور جب دنیا تباہ ہوگی پہلے سور کے بعد تو یہ رشتہ داریاں ختم، کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، اور اس لیے قرآن یہاں کہہ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص پر اس وقت ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ مرنے کے بعد کب تعلق پیدا ہوگا؟ کب یہ اولاد، یعنی میں تعلق ذرا سوال کو اور کلیئر کر دوں کہ پہلے سور کے بعد رشتہ داریاں ختم، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ کون سا وقت ہوگا کہ پھر ہم اپنی اولادوں سے مل سکیں گے؟ اس کے بعد جب سر حساب کتاب کے بعد جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت دوزخ کا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس میں آتا ہے نا کہ اہل کی طرف لوٹائے جائیں گے، اپنے اہل کی طرف۔ اس کے دیکھیں، آدھا جواب مت دیا کریں، ان کی ملاقات جنت میں ہوگی، اور جنت میں وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اگر جہنم میں جائیں گے تو پھر تعلق ختم۔ تو آج ہمیں موقع ہے، ہم دنیا میں اپنی اولادوں کی پرورش ایسی کریں، تربیت ایسی کریں کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں۔ اگر ہم نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، ڈگریاں اور انگریزی تعلیم اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نہ ایمان ٹھیک نہ عمل ٹھیک، یہ لمحہ فکریہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔
قرآن بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو اس معیار پہ پرکھو جو میں قرآن دے رہا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہاں اس کو بڑی ڈگریاں دلا دیں، عہدہ دلا دیا تو بس یہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی حد تک تو اس کو ملے گا، وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا، اگر اس نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو. آج اسی غلط فہمی میں والدین اپنی اولادوں کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی ذلت دیکھ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ انجینئر بنتے ہیں، یہ جج بنتے ہیں، یہ جرنیل بنتے ہیں، تو کس سیرت و کردار کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے میں بھی ناکام رہتے ہیں، ملک کے اندر عدل فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، معاشرے کے سر جی. وہ آیت ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا. ہاں، ذرا مجھے بات ختم کرنے دیا کریں. تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بچوں کو بھی بچاؤ. اب آپ ذرا پہلے جو بات قرآن میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے کہ بھائی سب سے پہلے اس اولاد کے ساتھ ہمارا تعلق والدین کا اسی وقت تک ہے جب تک موت آ گئی یا پہلا سور پھونکا گیا. اب یہ تعلق ختم، اور یہ تعلق دوبارہ قائم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم نے خود بھی عمل کیے ہوں جنت والے اور ہماری اولاد بھی اعمال کرے جنت والے. جنت میں جب پہنچیں گے، اگر درجات بے شمار ہیں، وہاں درجات کا فرق بھی ہوا تو رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کو جو سب سے اعلیٰ درجے والا ہوگا نا، اس کے ساتھ ان کو اٹھا دوں گا، نیچے درجے سے وہاں لے جاؤں گا. اب میرا ٹارگٹ دنیا ہونا چاہیے یا آخرت ہونا چاہیے؟ بتائیں ذرا. سر آخرت ہونا چاہیے. پہلے آخرت آخرت پھر دنیا، پہلے آخرت پھر دنیا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بڑی سر سخت. جی یہ دنیا میں جو ہم کچھ کرتے ہیں اولاد کی خاطر پیسہ بناتے ہیں، سب کچھ اور دین پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. جو قلب سلیم لے کے آئے گا تو وہی کامیاب ہوگا. اچھا، آپ مجھے بتائیں قلب سلیم کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں. قلب سلیم یہی ہے کہ آپ اللہ کی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ نے جو کام فرمائے ہیں وہ کریں اور جن سے منع فرمایا وہ نہ کریں. یہ آپ جنرل بات کر رہے ہیں، ذرا بات کو اسپیسیفک کریں نا کہ کون سا دل ہے جو قلب سلیم ہے. یہ جنرل بات مت کریں. قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہمیشہ عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے. ہم نے آیتیں پڑھ رکھی ہیں، جنرل معنی ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی زندگی میں اس کو استعمال نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارا رہنما، اپنی زندگی کو اس کے مطابق سیٹ کرو. اور سر جی جو مائیں کہتی ہیں کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، تم نے پیسہ کمانا ہے تو کچھ بنو گے، تو وہ بچے کیا کریں؟ وہ بچے تو پھر پیسے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قرآن اس پہ جب تبصرہ کرتا ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان کو ہوش اس وقت ہی آتی ہے جب قبر لب کور پہنچتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے اوہو یہ پوری دنیا کی زندگی ہم نے برباد کر دی. مال دولت جمع کرنے میں وہ تو پیچھے رہ گیا. اب جو موت کے بعد جو کام آنا ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو آپ ذرا یہ جو آیت میں نے 33 تا 37 پڑھی ہیں، ان کو اور سامنے رکھیں، ان پہ غور کریں، اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ صاف صاف وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا معاملہ جب سور پھونکا جائے گا کہ تمہارا اولاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، تم بھاگو گے ایک دوسرے سے. ہاں، جب امتحان میں پاس ہو کر جنت میں جاؤ گے پھر تمہیں اپنے اہل کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا.
अच्छा सर ये मेरा है सर जी प्लीज जी सर अगर एक इंसान को अल्लाह हिदायत दे देता है किसी भी पॉइंट पे, और वो ये पीछे मुड़ के देखता है कि भाई मेरे वालिदैन ने तो मेरी सही तरबियत नहीं की थी, और अब उसके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, और जाहिर है कि बुढ़ापे में मेंटल डिटेरियोरेशन और ये सब कुछ होता है, तो अब वो क्या करे? वो शख्स, उसको हिदायत मिल चुकी है, लेकिन वो अब चाहता है कि अपने वालिदैन को भी इस तरफ माइल करे और उनको तौबा इस्तगफार की तरफ लेके आए। डॉक्टर साहबा, ये बड़ा अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सवाल जो हमारे जहन में उठे हिदायत के हवाले से, उसका जवाब कुरान ने खोल खोल के दिया है। अब ये जो आपका पर्टिकुलर सवाल है, मैं उस सवाल को रिपीट कर देता हूँ कि वालिदैन से गलती हुई, उन्होंने ना खुद दीन पर अमल किया ना औलाद को अमल पे उभारा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी उनकी ज़िंदगी में उस औलाद में से किसी एक को अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक बख्शी और उसको एहसास हो गया, तो वो शख्स अब अपने वालिदैन के साथ क्या करे? यही सवाल है ना आपका? सर एग्जैक्टली। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए। सबसे पहले अगर वो अब तौबा जो उसने की है, वो चाहता है कि मेरे वालिदैन भी वैसे तौबा करें, वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक अच्छा नहीं ना, उसको परे रखता सर, मैं 90 बजे परे रख। एजाज मीर साहब, आपका वाई खुला हुआ है माइक और आपकी बात सारी दुनिया सुन रही है। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए। सबसे करने का जो पहला काम है उसका, वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की इंतहा कर दे। जब ये करेगा तो दिल में जो मोहब्बत आएगी ना, और उसके उस मोमिनाना किरदार को वालिदैन को समझ आ जाएगा, ओहो ये बच्चा इतना इस वजह से है कि इसको अल्लाह से खौफ खाता है, उसके हुक्म पे चलता है। अब अगर वो उनमें रत्ती भर भी ईमान बाकी है ना, कहीं कोने खदरे में दिल के, वो जरूर अल्लाह ताला उनको तौफीक देगा। तो हुस्न अमल और एहसान के दर्जे में अमल उस औलाद का वालिदैन के साथ, नंबर एक। नंबर दो, जब भी मौका ब मौका वालिदैन को बताए कि देखें कब्र कितनी करीब है, और मौत से पहले अगर हम तौबा करके अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग लें तो इंशाअल्लाह वो गफूर रहीम है, हमें माफ़ करेगा। तो अगर औलाद जो सिरात मुस्तकीम पे आ चुकी है, वो हिकमत से अल्लाह का दीन उनके सामने पेश करे, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो कबूल कर लेंगे। अगर वो दहरिए हैं और दहरिए मरना चाहते हैं, तो फिर वालिद वो औलाद बरी ज़िम्मा है जिसने ये सब कुछ कर लिया। अब उनके, क्योंकि उन्होंने कुफर में मरना पसंद किया, आप देखें ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा अबू तालिब से किस तरह मिन्नतें कर रहे हैं, हमारे सामने वो मिसाल है नहीं डॉक्टर साहबा? जी सर, बिल्कुल सर, और बहुत दुखी इंसान होता है वो याद करके, हाँ, कदम पे बड़ी आजमाइश। तो हम दुनिया में वो सब कुछ तो कर गुजरे जो अल्लाह कह रहा है, फिर बाकी अल्लाह के ज़िम्मे है। बात क्लियर हुई कि नहीं? जी और सर। सर जी इसी में दूसरा सर जी पॉइंट मेरा है, एक सवाल है। वालिदैन नेक हो और औलाद में ऐसा कोई हो तो फिर उसके साथ क्या किया जाए? वो पहले आपने गलती की है कि उस औलाद को बड़ी उसको बचपन से जिस फितरत पे पैदा हुआ था उस पे आपने कायम नहीं रखा। आपके घर का माहौल, आपको स्कूल जिसमें दाखिल कराया है, जिस साथी उसके थे, वो उसको उस फितरत से दूर ले गए। तो पहले तो आपने गलती ये की कि उसकी तरबियत को आपने लेट शुरू किया, जब वो इन स्कूल से, घर के बुरे माहौल से, अपने दोस्तों से मुतासर हो चुका था। अब आप उसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी है कि आप भरपूर कोशिश करें, पहले खुद दीन याद रखें। अगर मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं ना, हम दावत का काम कहेंगे, यार हमारी औलाद जो है ना, वो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक बन जाएगा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। अच्छा, खुद नहीं बदलना चाहते, ये कैसे मुमकिन है कि वालिद तो काफराना तर्ज जिंदगी हो और बच्चे को कहे कि वो साहबा जैसा तर्ज जिंदगी अख्तियार करे? ये नामुमकिन है।
बात समझ बेशक समझ बेशक आई है? मेरे अपने बच्चे लायक हैं, नेक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे जनरली सवाल कर रही थी। आप अपना मत बताएं, लेकिन मैंने जी आपको जो जवाब दिया है वो हम सब के लिए है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो दो आयतें हैं, मैं इसके हवाले और आगे जो एक है ना, वजूह यौम इज़िन मुस्फिरा, कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, ये 38 में है। और आयत 40 में है वजूह यौम इज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे होंगे कि उस रोज उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी, वो खाक आलूद होंगे। इसके लिए कुरान मजीद ने, आप लिख लें ताकि आप इनको तैयार करके आएँ, फिर मैं कल जब बताऊं तो आप उनको पूरी तरह समझ लें। अच्छा, यहाँ तो कहा ना मुस्फिरा मुस्फिरा और गबरा, कि उन एक तो खुश होंगे, दूसरे ये मोमिनीन के हैं और वो काफरों के और जालिमों के चेहरे हैं। इसी चीज़ को कुरान ने दूसरी जगह कहा है कि वजूह, हाँ, तब ये दो वजूह, वो चेहरे जो बिल्कुल पाक साफ सफ़ेद होंगे, वो तस्वद्दु वजूह, और वो चेहरे जो काले होंगे। ये एक और टर्म कुरान ने जो इस आयत 38 और 40 में है, उसके अलावा फिर एक और अच्छा, ये आपको मिलेंगे, लिखें तस्वद्दु और तबीयत तबी हाँ, ये आपको आले इमरान की आयत 106 और 107 लिख लें। तो कौन से चेहरे सफ़ेद होंगे और कौन से चेहरे स्याह होंगे, इसका बयान आले इमरान की 106 और 107 में है। फिर कुरान इसको एक दूसरी तरह से बयान करता है, और वो है वजूह यौम इज़िन नाज़िरा, वो चेहरे जो अल्लाह की तरफ देख रहे होंगे बड़ी खुशी से। और दूसरा उसके मुकाबले में वजूह यौम इज़िन बासिरा, वो चेहरे जो अल्लाह ताला को देख रहे होंगे, किससे? वो बड़े गुबार आलूद होंगे, उदास होंगे। ये मजमून है सूरह क़यामा की आयत 22 और 25 का। अच्छा, और आप बताएं इसके हवाले से, जो इसी से मिलता जुलता जो हम कंपैरिजन देख रहे हैं, एक और बड़ा मशहूर कुरान का इन दोनों के लिए नाम है, वो क्या है भला? सर सूरत गाशिया में है वजूह यौमाइज़िन खाशिया, भाई वो मैं बता चुका हूं, मैंने आपसे पूछा है कि और बताएं। और वजूह यौमाइज़िन नाइमा। और सबसे मशहूर है अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुल शिमाल। ये सूरह काफ। सूरह मुतफ्फिफीन में 83 नंबर सूरत है, 7 ता 9 है आयत अस्हाबुल यमीन के बारे में, और अस्हाबुल शिमाल के बारे में सूरह इंशिकाक की आयत 10 ता 13 है। और फिर वो जो अभी आप बता रहे थे कि कुछ चेहरे खाशिया होंगे और कुछ नाइमा होंगे, और वो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सूरह गाशिया पूरी पढ़िए। ये कल आपने पढ़ के आने हैं, क्योंकि हम इस कुरान के वो सारे मकामात जहाँ अल्लाह ताला ने जन्नतियों और दोस्तों का जिक्र किया है, उनको ये मुख्तलिफ नाम दिए हैं। मैंने आपको आयतें लिखवा दी हैं, कल मैं सारी आयतें आपके सामने रखूँगा, और फिर उसके बाद इस सूरत को हम इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। सर सूरह वाक़िया में भी है अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल के बारे में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कभी आपने सबको इकट्ठा करके देखा है? जल्दी बताएं। मजमून नहीं को सर, मजमून को जहन में आ जाती हैं लेकिन मेरी बात तो सुने। मजमून समझ जब आता है कि उस मजमून की सारी आयतें हमारे सामने हों। लिखें आप, अगर सूरत नहीं लिख सकते, सारी आयत पूरी नहीं लिख सकते, तो उसका नंबर और सूरत का नाम लिखें कि ये वो सारी सूरतें हैं जो इस मजमून पर है।
जब पढ़ेंगे तो आपका लर्ज उठेंगे और आपको बिल्कुल ये सख्त तरगीब होगी आपको कि आप असहाब मैमना से बने, आप उन लोगों से बने जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको उनका वो चेहरा तरोताज़ा हो, नाइमा हो। ये कुरान समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुरान को कुरान से समझा जाए, कुरान को हदीस से समझा जाए। तो उस बारे में आप सारी आयत भी देख लें और हदीस भी सामने रख के, ऐसा ईमान ताज़ा और मजबूत होगा कि आपका और कोई तरीका है ही नहीं कि इस कदर मजबूत हो वो कुरान और सुन्नत और इस तरीके से। सर बात जी, ये समझ आ? इलेक्शन वाले दिन हमारी क्लास होगी या नहीं होगी? क्यों, इलेक्शन इम्पोर्टेंट है या कुरान इम्पोर्टेंट है? नहीं, मेरे लिए तो कुरान जरूरी है। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि पहले से पता हो कि छुट्टी तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन इतनी सवेरे कहाँ आप जाएंगी वोट डालने के लिए? नहीं, हम तो क्लास लेंगे अपनी, हमारी क्लास 9 बजे खत्म हो जाती है।